بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز اگر مائک کے بغیر آ رہی ہے تو بہتر ہے۔ آواز آ رہی ہے جی میری؟ اسلامیہ کالج سول لائنز کے ساتھ میری بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ 97 میرا سیشن تھا یہاں پر، اور ایف ایس سی میں نے ایڈمیشن یہاں لیا تھا، اور آج سے یہ تقریباً اگر کہوں تو کوئی 18-19 سال پرانی بات ہے۔ یہ 18-19 سال پرانی بات کو یاد کرتا ہوں تو انہی آڈیٹوریمز میں، انہی کاریڈورز میں، انہی کلاس رومز میں ایک ایسا لڑکا جو کہ خاموش سا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، اپنی کتابیں لیتا ہے، پڑھتا رہتا ہے۔ اس کے خواب بہت بڑے ہیں، لیکن غربت بڑی ہے، مسئلے بڑے ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، پرابلمز بڑی ہیں۔ اگر وہ سامنے دیکھتا ہے تو پرابلمز کا، پریشانیوں کا پہاڑ کھڑا ہے، اور اسے عبور کر کے اس نے آگے جانا ہے۔ کوئی وسائل نہیں ہے، مسائل ہی مسائل ہیں، گائیڈنس ہے کوئی نہیں، بتانے والا ہے کوئی نہیں۔ کریزی اتنا ہے کہ ہر استاد کا احترام کرتا ہے۔ اس کالج سے جتنے اساتذہ کرام سے میں 1 دن 2 دن یا پورا سال بھی پڑھا ہوں، میں ان کا دل سے احترام تب بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے میرے معاون تھے میرے زندگی کے سفر میں۔ اور وہ لڑکا ادھر ہی کہیں خاموش پھرتا رہتا ہے، اس کے دوست بڑے کم سے ہیں، کتابوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ لائبریری جو آپ دیکھتے ہیں، اس کے سامنے ایک بینچ ہوتا تھا، پتہ نہیں اب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جب کبھی گیپ پیریڈ آتا تھا کہ 3-4 کلاسز جو ان سی ہو چکی ہیں اور 2 ایک خالی گیپ آ گئے ہیں، پیریڈ نہیں ہو رہا، ٹیچر نہیں ہے، وہ خاموش کتاب لے کے وہاں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کے باقی دوست کاغذ کا گیند بنا کے، گتے کا بلہ بنا کے کھیل رہے ہوتے تھے، اور اپنا وقت جو ان سے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ضائع کرتے تھے۔ اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ کام کوئی نہیں تھا، اور وہ آج آپ کے سامنے کھڑا ہے 16, 17, 18 سال کے بعد۔ اگر سچ کہوں تو تعلیمی کیریئر میں میرا پہلا عشق تعلیم اور علم اور ادارے کے ساتھ وہ یہ کالج تھا۔ اسکول کی لائف کا اندازہ نہیں ہوتا، وہی رٹے وہی سسٹم۔ یہاں پہلی بار پروفیسر صاحب کی شکل دیکھنے کو ملی، اور پہلی بار پتہ لگا کہ جناب پی ایچ ڈی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ پہلی بار پتہ لگا کہ جناب کتاب نوٹس بھی کوئی چیز ہوتے ہیں۔ پہلی بار پتہ لگا کہ جناب ایف ایس سی میں نمبر لینے سے یو ای ٹی میں داخلہ بھی ہو جاتا ہے۔ پہلی بار پتہ لگا کہ یہاں سے اگر آج ہم کچھ کر جائیں گے تو ساری زندگی اس کا فائدہ لیں گے۔ وہ پہلی بار یہ جملہ جو آج میں جگہ جگہ اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ کچھ سالوں کی محنت کا فروٹ بندہ ساری زندگی کھاتا ہے، اسی کالج سے سنا میں نے۔ آج میں یہی دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کچھ سالوں کی آپ کی محنت ہے، اس کا پھل آپ نے ساری زندگی کھانا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ ان سالوں میں محنت نہ کی تو ساری زندگی کولو کے بیل والی محنت کرنی پڑے گی۔ یہیں سے سیکھا بے شمار بنیادی کیمسٹری کے، فزکس کے، میتھ کے کنسیپٹ یہیں سے سیکھے۔ پہلی بار جمعیت کے ٹور کے ساتھ مری بھی ادھر سے گئے۔ پہلی بار ناران اسی کالج کی بس کو، جب میں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہوں کہیں تو کالج کی بس گزرتی ہے تو میں کہتا ہوں آپ کے پاپا اس بس میں بیٹھ کے پہلی بار ناران گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں اچھا پاپا یہ بس پہنچ جاتی ہے؟ میں کہتا تب پہنچ جاتی تھی، اب بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو اب بس نہیں بوڑھی ہوئی، ہم بوڑھے ہونے لگ پڑے۔ تو وقت جو ان سے وہ ایسے گزرتا گیا، وہ ساری یادیں جو ان سے میں نے سمیٹی تھی۔ میری بڑی خواہش تھی اس کالج کے بعد میں یو ای ٹی چلا گیا۔ مجھے کوئی یو ای ٹی ابھی تک 12-15 بار بلا چکی ہے، میں بڑے فخر کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ کبھی انکار نہیں کرتا یو ای ٹی چلا جاتا ہوں۔ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ اس 18 سال میں پہلی بار واپس باقاعدہ ایک کلاس پڑھانے کے لیے میں آپ کے کالج میں آیا ہوں، اور 18 سال گزر گئے، اور آج آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر میں سچ کہوں تو یقین کیجئے گا آپ میں سے ہر چہرہ مجھے اپنا چہرہ لگ رہا ہے، آپ میں سے ہر ایک میری طرح کا ہی ہے، مجھے ہر ایک کے حالات اپنی طرح کے لگ رہے ہیں، مجھے ہر ایک کی ٹوپی اپنی طرح کی ٹوپی لگ رہی ہے، مجھے ہر ایک کی جیکٹ اپنی طرح کی جیکٹ لگ رہی ہے، مجھے ہر ایک کا نیم مسکراتا چہرہ اپنی طرح کا لگ رہا ہے، مجھے ہر کوئی تھوڑا سا اداس جو لگ رہا ہے اپنی طرح لگ رہا ہے، مجھے ہر کوئی جس کو پہلی محبت ہوئی اپنی طرح لگ رہا ہے، اور جس کو پہلی محبت اس کی جان چھوٹ چکی ہے وہ بھی اپنی طرح لگ رہا ہے۔ کیونکہ یہ سارے مسئلے کالج کے ساتھ تھے، اسی دور میں تھے، اسی ایام میں تھے۔ ایک انقلاب جو آیا اس کالج میں، اس میرے آج سے 17-18 سال پہلے جب ادھر پڑھتا تھا، وہ یہ تھا کہ انہی ایام میں جب میں ایف ایس سی میں یہاں پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچنا سیکھا۔ یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور سوچنا سیکھنے کے ساتھ ساتھ بڑا سوچنا سیکھا۔ ہم ساری زندگی سوچتے ہیں، آپ کو پتہ ہم خواب میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم دوپہر کو سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت بھی کچھ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کچھ اور بھی سوچ سکتے ہیں۔ یہ تو کروڑ شکر ہے کہ ہماری سوچیں کو پڑھ نہیں لیتا، لیکن ابا جی کو پتہ لگ جائے کٹ پڑھنی شروع ہو جائے کہ میرا منڈا سوچتا کس طرح نکلنا ہے۔ کلاس میں بیٹھے ٹیچر کو پتہ لگ جائے تو کلاس سے نکال دے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے سوچے کیا ہیں۔
جو سوچیں تھیں باقاعدہ طور پہ پہلی بار یہ ہوا کہ میں نے بڑا سوچنا شروع کر دیا. بڑا کیا سوچنا شروع کیا کہ میرا ایک کلاس فیلو ہوتا تھا, وہ ناظم تھا ہمارے ونگ کا, تو میں اسے کہا کرتا تھا کہ یار میں بڑے ہو کے کتابیں لکھوں گا. اچھا یہ عام بات ہے کہ جب بھی آپ اپنی کلاس کے لڑکوں سے ہٹ کے سوچتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں چھڑ نہ ہوئے بہ جا رام نت, تو کتابیں پڑھتا ہے نہیں جتنی لکھیں گا. ٹھیک ہے جی. میں کہتا تھا یار میں کچھ کر کے دکھاؤں گا. وہ سارے کہتے تھے کہ یار آرام سے بیٹھ جا, یہ جو کام کر رہا ہے یہی ٹھیک ہے, وہ بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور والا میں نہیں سنتا تھا, میرے پاس خواب بڑے تھے, میرا قد کاٹ, میری عقل, میری تعلیم, میرا فہم, میرے گھر کے حالات, میرے مسائل بہت زیادہ تھے. خواب بہت بڑے تھے. خواب یہ تھے کہ میں نے پاکستانی یوتھ کے لیے کام کرنا ہے. خواب یہ تھے کہ میں نے کتابیں لکھنی ہیں. خواب یہ تھے کہ میں ڈائریکشن دوں گا. اس ملک میں سب سے زیادہ گیس, بجلی, پانی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہال 125 سال پہلے بنا تھا. یہ ہال جب سے بنا آج تک سب سے بڑا مسئلہ گائیڈنس ہے. انڈو پاک کا سب سے بڑا پرابلم رہنمائی ہے. یہاں گائیڈنس نہیں ہے. یہاں پڑھایا جاتا ہے, یہاں رٹے لگوائے جاتے ہیں, ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس پڑھائی کا کوئی بڑا جواز نہیں ہوتا, ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے. یہیں پہ وہ ٹیچرز تھے جنہوں نے سکھایا کہ بیٹا اگر بات چیت کرتے ہو دنیا سے کرتے ہو, کبھی اس سے بھی بات کی ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے, نفیس باجوہ صاحب میتھ کے HOD ہیں, میں ان سے پڑھا ہوں, آج بھی ملنے آتا ہوں, ادب سے ہاتھ باندھ کے آتا ہوں, سر کو مل کے چلا جاتا ہوں. آج بھی آتا ہوں تو سر کے گھٹنے ہاتھ لگاتا ہوں. میں کہتا ہوں سر اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی جو ان سا وہ آج اس مقام پہ نہ پہنچتا. تو وہ خواب دیکھنا جو ان سا تھا, اس خواب دیکھنے میں ایک اور ایڈیشن ہو گئی. خواب دیکھنا کیا تھا؟ کچھ کر کے دکھانا ہے, کتابیں لکھنی ہے, پڑھانا ہے, سرو کرنا ہے, پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. لیکن پاکستان کے لیے تو بعد میں کرنا ہے, پہلے اپنے لیے تو کرے. یہ بھی سمجھ آ گئی. دوسری ایڈیشن نفیس باجوہ صاحب نے کی. باجوہ صاحب کہتے تھے کہ یار یاد رکھو بڑھاپے کا سجدہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا جوانی کا سجدہ طاقتور ہوتا. پتہ نہیں آپ وہ کلاسوں میں باتیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, ان کی کوئی سنتا ہے کہ نہیں سنتا, لیکن ہمارے زمانے میں یہ باتیں ہمارے کانوں سے دل میں جاتی تھی سیدھی. اور وہ کہا کرتے تھے کہ یار اس سے بات کرو جو سب کی سنتا ہے. تو ہم کہتے تھے مذاق سے کہ سر وہ اس سے کیسے بات کریں. وہ کہتا ہے سنتا تو وہ 24 گھنٹے ہے, لیکن رات کے پچھلے پہر میں وہ زیادہ سنتا ہے. تو ایک نیا انہوں نے ایک شوق دے دیا. وہ کیا تھا کہ یار رات کو اٹھ کے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے اور عرضی پیش کرنی ہے کہ مالک میں تو بے بس ہوں, تو کائنات کا مالک ہے, تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, میں نہیں آ سکتا, تو کہیں بھی جا سکتا ہے, تیرے لیے رسائی ناممکن نہیں ہے, تو اتنا طاقتور ہے کہ کالے پہاڑ, کالی رات, کالے پتھر کے نیچے کالا جو کیڑا ہے اس کے قدموں کی چاپ بھی تیری سماعت میں آ جاتی ہے, کیونکہ تو سمیع و بصیر ہے. تو میں تو سننا چاہوں تو شاید ساتھ والی دیوار کے پیچھے جو کھڑا اس کو نہیں سن سکتا. تو اپنی بے بسی اور اس کی طاقت اور اس کی شان پیش کیا کرو, عرضی پیش کیا کرو. اب خواب دیکھنا, اب سمجھ آ گئی ایک نئی بات کہ شیخ سعدی شیرازی کا اسی کالج میں جب بیٹھ کے کہیں کتاب میں جملہ پڑھا کہ اللہ سے کبھی مانگنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگنا, اللہ سے جب مانگنا اس کی شان دیکھ کے مانگنا. تو سمجھ آئی کہ اگر مانگنا ہے تو بھائی اپنی تو اوقات کوئی نہیں ہے. ہم تو کسی گاؤں سے, کسی جگہ سے, ہاسٹل میں کیسے رہ رہے ہیں, کیسے والدین فیسیں دے رہے ہیں, کیسے ٹیوشنیں پڑھ رہے ہیں, کیسے اسٹرگل کر رہے ہیں, کیا کیا پرابلمس چل رہی ہیں گھر میں. ہم تو بڑے عاجز سے بندے ہیں بھائی. لیکن وہ نوازنے والا کہتا ہے مانگو میں دوں گا. خواب دیکھو, منیر نیازی کہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں اور سوچتا بھی نہیں. تو مر گیا نا پھر تو, جو خواب بھی نہیں دیکھتا اور سوچتا بھی نہیں. تو یہ دو کام میں نے شروع کر دیے, ایک تو سوچنا, دوسرا خواب دیکھنا, اور تیسرا دروازہ کھٹکھٹانا. یقین تھا کہ جو محنت ہے وہ ذرے کے برابر ہی ہے. وہاں کائنات کی وسعت دیکھیے نا, کائنات کی اتنی وسعت میں اتنی گلیکسیز ہیں. ایک گلیکسی میں کتنے سولر سسٹم ہیں, اتنے سولر سسٹم میں ایک سولر سسٹم ہے جس کے اتنے پلانٹس ہیں, اس میں ایک پلانٹ کا نام زمین ہے. اور آج تک دنیا کا مارکو پولو ہو یا کوئی بھی ہو دعویٰ نہیں کر سکا کہ پوری دنیا دیکھی جا سکتی ہے. اور اس اتنی بڑی دنیا میں اتنا بڑا پاکستان ہے, اس اتنے بڑے پاکستان میں ایک شہر ہے لاہور جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارا قد کاٹ 5-6 فٹ ہوگا. اتنی بڑی کائنات کے مالک کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ ہم اپنی تھوڑی سی کاوش کر کے جب اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ہم عرضی بھی پیش کرتے ہیں کہ میرے مالک میں تو بڑا کمزور ہوں, میں تو بڑا فنٹ ہوں, تو انفنٹ ہے. میری تو جون سی ہے وہ اگر 1 2 3 کے گیج میں جایا جائے تو میں 0 سے مائنس میں جاؤں گا. میری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے تیرے سامنے. تو لامحدود ذات ہے, خزانے تیرے اپنے ہیں, کائنات تیری اپنی ہے. بات نہیں سمجھ آئی اسی کالج میں بیٹھ کے کہ جو بندہ محنت کر رہا ہوتا ہے اس کا اللہ پہ ایمان زیادہ ہوتا ہے.
کیسے ایمان زیادہ ہوتا ہے؟ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری محنت کا محافظ میرا اللہ ہے. اس کا صلہ پروفیسر نے، بورڈ نے، ایگزامینر نے نہیں دینا. اس کا صلہ میں محنت کر رہا تھا شاید ٹاپ کرنے کی، نمبر اچھے آگے، یو ای ٹی میں داخلہ ہو گیا، لیکن ٹاپ کرنے کی محنت تھی. یقین کیجئے گا وہ جو میری خواہش تھی، وہ جو میری محنت تھی، اللہ نے سنبھال لی. ایک فینومینا سمجھایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سنو بال افیکٹ. سنو بال افیکٹ یہ ہے کہ پہاڑ، برفیلا پہاڑ ہوتا ہے، اوپر سے پتھر لڑک جاتا ہے. وہ پتھر لڑکتا ہے تو اس کے گرد برف جون سی ہے وہ لپٹنا شروع ہو جاتی ہے. وہ لپٹتی ہے تو اس کا سائز بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ نیچے اترتا ہے پہاڑ کے دامن میں تو وہ پورا پہاڑ ہی بن چکا ہوتا ہے، تودا بن جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، خبروں میں آتا ہے برفانی تودا گرنے سے بستی تباہ ہو گئی. اوپر سے پتھر چلتا ہے، نیچے آتا ہے تو تودا بن چکا ہوتا ہے، پہاڑ بن چکا ہوتا ہے. حضور والا مجھے سمجھ آ گئی محنت کرتے ہوئے کہ آپ کی محنتوں کا صلہ بھی سنو بال افیکٹ پہ ملتا ہے. کائنات کا مالک اتنا غفور الرحیم ہے کہ محنت آپ کی اتنی سی ہوتی ہے، وہ صلہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا دے دیتا ہے. اور بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے میں نے تب ٹاپ نہیں کیا تھا. اگر ٹاپ کر جاتا تو وہی مل جاتا جو میری شاید اوقات تھی، اوقات ٹاپ کی تھی. قدرت نے کئی جگہ ٹاپ کروانا ہوتا ہے. قدرت کہتی ہے میں نے یہ رکھ لیا ہے تیری محنت کو، میں نے اسے سنو بال افیکٹ سے دینا ہے. یہ تھوڑی لگ رہی ہے، اس کو وقت کے ساتھ بڑھا کے، اس کا اجر بڑھا کے میں ریٹرن کر دوں گا. تو ایک وقت آتا ہے بندہ حیران ہوتا ہے، یار یہ میں ہی ہوں. تو آج اسی کالج کا پڑھا ہوا یہ جو بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ ججوں کو پڑھاتا ہے، وہ بیوروکریٹس کو پڑھاتا ہے، وہ پولیس والوں کو پڑھاتا ہے، وہ 5 کتابیں بھی لکھ چکا ہے، اس کی 550 ویڈیوز بھی ہیں. اس کے جو اسٹوڈنٹ، انٹرنیٹ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ لاکھوں میں ہیں. وہ باقاعدہ آفیشیل ٹریننگز لاکھوں دے چکا ہے. تو حضور والا میری اوقات تو نہیں تھی، پھر میں کہوں گا میری تو بساط اور میری اوقات اور حیثیت بہت تھوڑی تھی، لیکن شاید میرے مالک کی شان، بلکہ یقیناً میرے مالک کی شان بہت بلند، بہت اعلیٰ، بہت بڑی تھی. تو اپنی محنت کرتے ہوئے آپ ایف ایس سی کر رہے ہو، بی ایس سی کر رہے ہو، بی ایس کر رہے ہو، بھائی اس ایمان سے محنت کرنا کہ اس نے صلہ دینا ہے. اس سسٹم نے جواب نہیں دینی. رازق وہ ہے. پہلا سوال یہ ہے، من ربو کا، بتا تیرا رازق جون سا تھا؟ میاں نواز شریف تھا، یہ حکومت تھی، یہ سسٹم تھا، یہ شہباز شریف تھا، یہ کون تھا؟ تم کہو گے وہ میرے مالک تو تھا رازق، کسی کی کیا مجال کہ مجھے رزق دیتا. اگر یہ جواب ہوگا تو بخشے جاؤ گے. تو یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ محنتیں، ڈگریاں، جابز یہ رازق ہیں. رازق رب کی ذات ہے. تمہارا کام محنت کرنا ہے، صلہ دینا اس کا کام ہے. وہ کہہ رہا ہے میں رب ہوں، میں رازق ہوں، میں ریٹرن کرتا ہوں، میں رکھتا نہیں ہوں. خدا نے آج تک کسی کا خلوص اور محنت ضائع نہیں کی. یہ اس کی شان ہے کہ وہ محنت کو ہمیشہ ریٹرن کرتا ہے، خلوص کو ریٹرن کرتا ہے. وہ اتنا غیرت والا، اتنا اعلیٰ ظرف رب ہے. وہ کہتا ہے تمہاری آنکھ میں مکھی کے برابر، اگر سر کے برابر بھی آنسو آ جاتا ہے میں بخش دیتا ہوں. اس کی بخشش کی اتنی بڑی شان ہے کہ وہ بخشنے پہ آئے، کہتا ہے اگر خوف خدا سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آ گیا میں بخش دوں گا، کہ میرے بندے نے مجھے دیکھا نہیں، میری خشیت سے، میرے خوف سے میرے سے توبہ کر لیے، معافی مانگ لیے. تو حضور والا یہی عمر ہے ولی بننے کی، یہی عمر ہے دانشور بننے کی، یہی عمر ہے ایک بڑا سائنٹسٹ بننے کی، یہی عمر ہے بڑا انجینئر بننے کی، یہی عمر ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کی، یہی عمر ہے آرمی میں جانے کی، یہی عمر ہے جرنیل بننے کی، یہی عمر ہے بڑا انسان بننے کی، بشرطے عظمت کا بیج اس عمر میں لگا لیجیے. اگر عظمت کا بیج اس عمر میں نہیں لگاؤ گے تو میرے بھائی پھر بن کے کچھ بننا بڑا مشکل ہے. پانڈا بن جائے تے اتنے رنگ روپ ہوندے جے میرے بھائی، کچی مٹی ہوئے تے کچھ بھی بنا لو رہے تو رنگ روپ کر کے بعد میں بڑی چیزیں بن جاتی ہیں، لیکن ہوتی وہی ہیں جو اصل ہے ان کا. آج بننا ہے تو بھائی یہی عمر ہے، 18 سے 22 25 والی عمر. اس میں دن رات ایک کیجئے، محنت کیجئے، سٹرگل کیجئے. نمبر جو آئے اللہ سے نمبر مانگو، برکت بھی مانگو. آج سے اپنی دعاؤں میں برکت شامل کیجئے. کیا میرے مالک میرے بی ایس سی میں نمبر 560 ہوں یا 70 ہوں، 460 ہوں یا 70 ہوں، بے شک سیکنڈ ڈویژن آئے، میرے مالک برکت والے نمبر دیں، اس سے میرے رستے کھلیں، آسانی ہو، میں آسانیاں بانٹ سکوں. ہماری پاکستانی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے میرے بھائی؟ ان میں سے میجورٹی اپنے قابل نہیں ہے. ملک کے قابل کسی نے کیا ہونا ہے؟ بندے کا پانڈا پرے تو کسی کو دے سکتا ہے، خالی پانڈا تو علی بن عثمان اپنی کتاب کشف المحجوب میں کہتے ہیں برتن میں سے نکلے گا وہی جو ڈالا گیا ہے، اور برتن میں ہوگا ہی نہیں تو دو گے کیسے؟ اگر تمہارے پاس کچھ ہوگا تو بانٹو گے، علم والے ہوگے تو علم بانٹو گے، آئیڈیاز ہوں گے تو آئیڈیاز بانٹ، مال ہوگا تو مال بانٹو گے، آسانیاں ہوں گی تو آسانیاں بانٹو گے.
فہم ہوگا تو فہم بانٹو گے, وزڈم ہوگا تو وزڈم بانٹو گے. تو میری گزارش ہے کہ اپنی عظمت کا بیج اس عمر میں لگائیے. اس سے اچھا کالج کوئی نہیں ہے, اس سے اچھے ٹیچر کوئی نہیں ہے, اس سے اچھے حالات اور واقعات بھی کوئی نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں. اور بھائی نہ کرنا چاہو تو بھائی پھر دنیا کا بیسٹ کالج ہوگا, دنیا کی بیسٹ گاڑیاں ہوئیں گی, دنیا کے بیسٹ پروفیسر ہوئیں گے, لیکن آپ کچھ نہیں کر سکو گے. جڑے غریباں دے بچے ہو تو لائق بھی ہو, محنتی بھی ہو, سٹرگل بھی کر دیو, نمازاں بھی پڑھ دیو, تجدہ بھی پڑھ دیو. انڈرسٹینڈ اور ناٹ جی؟ سو میرے بھائیو, اپنے دن محنت سے بھر لو اور راتیں بھی جون سی سجدوں سے بھر دو. کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ آج یہاں بیٹھے ہو, کل کو ادھر ہی اسی طرح آپ کے استقبال ہوں گے جس طرح آج میں ہوں. سچی بات وہ میرا دل رو رہا تھا, عاجزی سے رو رہا تھا. میں اس قابل نہیں ہوں, یہ میرے اللہ کا احسان ہے. کتنے کو 95-96 کے لڑکے واپس آئے ہوں گے. میں یو ای ٹی جاتا ہوں تو وائس چانسلر صاحب جب مجھے ملتے ہیں میں کہتا ہوں سر 2000 کیمیکل تھا, کتنے کو واپس آئے ہوں گے جن کو آپ نے بلایا ہوگا اور کہا ہوگا جی لیکچر دو میرے بچوں کو. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے, اعزاز اللہ دے دیتا ہے آپ کو. تو میں اسی خواب کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ اسی دروازے سے کبھی آپ داخل ہو رہے ہوں گے اور آپ کے پاس بھی ایک کہانی ہوگی کہ میں یہیں سے چلا تھا, جنوری کا مہینہ تھا, 2016 تھا. میں نے ادھر بیٹھ کے اس کلاس روم میں خواب دیکھا تھا. خواب کیا دیکھا تھا؟ کچھ کرنا ہے. جیب میں کچھ واپسی کے کرائے کے پیسے تھے, کتابیں ادھوری پوری تھیں, حالات ماڑے تھے, لنڈے کا کوٹ تھا, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن خواب بہت بڑا تھا, ایم بہت بڑا تھا. کیوں بڑا تھا؟ وہ کہتا ہے میں مانگوں. کیسا کمال, یقین کرو جملہ ہے, رب وہ رب ہے, وہ کہتا ہے تم نہ مانگو میں ناراض ہوتا ہوں, تم مانگو تو اچھے لگتے ہو. ہم اس کے در کے سوالی ہیں, ہم مانگے تو اچھے لگتے ہیں, ہم مانگے تو بندہ بن جاتے ہیں. ہم اس کے بندے تبھی بنتے ہیں جب اس سے التجا کرتے ہیں کہ مالک تو مہربانی فرما, مالک تیری بارگاہ میں ہم عرضی پیش کرتے ہیں. محنت کر سکتے ہیں, تو صلے دینے والا ہے, تو نوازنے والا ہے. ہماری اوقات دیکھ کے نا, نہیں اوقات میں تو شاید ہم کچھ بھی کریں کسی قابل نہیں. اپنی شان تیری اتنی شان ہے, نوازنے پہ آئے تو اپنی شان کے مطابق نوازی. تو آج سے اس بیج کو, اس ایمان کے بیج کو, اس محنت کے بیج کو, اس خواب دیکھنے والے بیج کو, اس یقین کے بیج کو کہ آج اگر میں آغاز کر رہا ہوں تو کل کو میرا انجام اچھا ہوگا. جاوید چودھری اپنے کالم میں کہتا ہے کہ کامیابی کی جڑیں بھی 16, 18, 20 سال میں ہوتی ہیں عمر میں, اور ناکامی کی جڑیں بھی اسی عمر میں ہوتی ہیں. اگر آپ اب پودا لگا دو کامیابی کا تو آنے والے دنوں میں وہ درخت بنا ہوگا اور لوگ رش کریں گے کہ یار کیا بات ہے, یار کیا بات ہے, یار میری نہیں بات سمجھے, کیا بات ہے. وہ میرے گھر میں ملنے والے بڑے آتے ہیں, یونیورسٹیوں کے بچے دور دور سے. آباد رہتی میری بیٹھک, دن میں 15-20 بار چائے بنتی ہے. میری بیگم اکتا گئی ایک دن, یار ساڑھے گھر میں مان ہی نہیں مکتے. ایک گھر میں وہ جو کام والی محترمہ تھی, چھوٹی بچی ہماری باجی, اس نے پوچھا باجی اینے بندے کیوں آندے نے ملن واسطے؟ وہ کہنی اینے قرض لیتا ہے واپس کر دے. تو حضور والا آپ میں اسی نیت کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضور آپ مقروض ہو, اپنے والدین کے بھی مقروض ہو, پتہ نہیں کیسے انہوں نے پڑھایا پالا ہے. آپ اس ملک کے بھی مقروض ہو, اس ملک نے آپ کو بادشاہ بنایا. یقین کیجئے گا اگر آج آزادی نہ ہوتی تو ہم شاید رول رہے ہوتے. ان اساتذہ کے بھی مقروض ہو جنہوں نے سکھایا ہے, اس جگہ کے بھی مقروض ہے. میں نے ادھر 2 دفعہ اپنے مڈ ٹرم کے بیٹھ کے پیپر اسی ہال میں دیے ہوئے ہیں. ہم جگہ جگہ کے مقروض. میں آپ کا مقروض ہوں, سچی بات. آپ اسی کالج میں پڑھ رہے ہیں جہاں 15-20 سال پہلے میں پڑھا کرتا تھا. تو اپنے وہ قرض اتاریے. کیسے؟ آسانیاں بانٹ کے, عزت کر کے, محبت سے, اخلاق سے, شفقت سے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹولز جو میں نے بتائے ہیں, بڑا خواب دیکھنا, ریپیٹ کر دیتا ہوں, اس سے لو لگانا, اچھا سوچنا, اچھا اخلاق, محنت کرنا, دن محنت ہونی اور رات عبادت ہونی. اگر یہ آزما کے دیکھ لو, کچھ سالوں بعد آپ کی جو کامیابی ہے قابل رشک ہوگی. آپ کہو گے کہ واقعی یہ جملہ آپ کے اندر سے نکلے گا, مالک میری اوقات اتنی نہیں تھی جتنا تو نے نواز دی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جی. بہت شکریہ.